بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی بات ذرا دل لگا کر سن لیجیے۔ اگر رزق کی تنگی ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، جیب خالی ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، تو ہر دروازے پر دستک دینے سے پہلے ایک دروازہ کھٹکھٹانا سیکھ لیجیے، اور وہ دروازہ ہے اللہ رب العزت کا۔ ہم انسانوں کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لوگوں سے امید لگاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ نے لوگوں کو دینے کی طاقت دی ہے، وہ خود ہمیں کیوں نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ وقت دنیا کے لیے نہیں، اپنے اللہ کے لیے نکالیے۔ قرآن کھولیے، تلاوت کیجیے، قرآن کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے، استغفار کیجیے، اور پھر اپنے رب سے دعا کیجیے، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، میرے گھر میں برکت عطا فرما، میرے قرض عطا فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ قرآن کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ آپ صرف چند آیات پڑھیں اور اگلے دن خزانہ آپ کے گھر آ جائے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، اور جب بندہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، حرام کمائی سے بچتا ہے، اور حلال روزی کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجیے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم پریشانی خود حل کرو، اللہ فرماتا ہے کہ میں راستہ نکال دوں گا۔ ممکن ہے آج آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ کے پاس آپ کے لیے راستے موجود ہوں۔ ممکن ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ میرے گھر کا خرچ کیسے چلے گا، لیکن اللہ آپ کے لیے وہاں سے سبب پیدا کر دے جہاں آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ اس لیے مایوس مت ہونا۔ فجر کے بعد اپنے رب کو پکارنا شروع کیجیے، استغفار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ صبح اٹھ کر استغفار کیجیے، فجر کے بعد استغفار کیجیے، گھر میں کام کرتے ہوئے استغفار کیجیے، راستے میں جاتے ہوئے استغفار کیجیے، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی توبہ کیجیے۔ اور اگر ہماری کمائی میں حرام شامل ہے تو سب سے پہلے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیجیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رزق حلال ہے یا نہیں۔ جھوٹ بول کر کمائی ہوئی رقم بہت ہو سکتی ہے، مگر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دھوکے سے کمایا ہوا مال بہت ہو سکتا ہے، مگر اس میں سکون نہیں ہوتا۔ حرام سے حاصل کیا ہوا مال گھر کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن دل کا سکون نہیں خرید سکتا۔ اس لیے آج سے فیصلہ کیجیے کہ ہم کمائیں گے مگر حلال کمائیں گے، اور اللہ سے کہیں گے، یا اللہ تھوڑا دے مگر اس میں برکت دے۔ میرے عزیزوں، فجر کے وقت کی قدر کیجیے۔ دنیا کے لوگ اپنے کام کے لیے صبح جلدی اٹھتے ہیں، تو ایک مسلمان اپنے رب کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ فجر کی نماز کے بعد فوراً موبائل اٹھانے کے بجائے کچھ وقت قرآن کے لیے نکالیے، اپنے رب سے بات کیجیے، اپنی پریشانی بیان کیجیے، اپنی ضرورت بیان کیجیے، کیونکہ اللہ کو آپ کی آواز کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو آپ کے دل کا حال معلوم ہے۔ آپ زبان سے بھی نہ کہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ، تو یہ نہیں بندے کی عاجزی ہے، اور یہی بندگی ہے۔
یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے گھر میں سکون دے، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا، یا اللہ میرے رزق کو حلال بنا، یا اللہ میرے تھوڑے رزق میں برکت دے، یا اللہ مجھے قرض اور محتاجی سے بچا۔ اور یاد رکھیے برکت کا مطلب ہمیشہ زیادہ پیسہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی کم پیسے میں پورا مہینہ گزر جاتا ہے، یہ بھی برکت ہے۔ کبھی تھوڑی سی غذا پورے گھر کو سیر کر دیتی ہے، یہ بھی برکت ہے۔ کبھی چھوٹا سا گھر محبت سے بھرا ہوتا ہے، یہ بھی برکت ہے۔ کبھی اولاد نیک ہو جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے اللہ سے صرف مال نہیں برکت مانگیے، اور ہاں دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار تلاش کیجیے، اگر کاروبار کرتے ہیں تو ایمانداری سے کیجیے، اگر مزدوری کرتے ہیں تو محنت سے کیجیے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، توکل یہ ہے کہ محنت کرو اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس بیان سے ایک بات اپنے دل میں لے کر جائیے، رزق دینے والا انسان نہیں اللہ ہے، انسان صرف ذریعہ ہے۔ اس لیے ذریعہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے اصل مالک کو مت بھولیے۔ لوگوں سے مدد مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، لیکن دل کا سہارا لوگوں کو نہ بنائیے، اپنا دل اللہ کے ساتھ جوڑ لیجیے۔ فجر کی نماز کو مضبوط کیجیے، قرآن سے تعلق جوڑیے، استغفار کیجیے، حلال روزی کے لیے کوشش کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ آپ کی زندگی میں کیسے راستے پیدا فرماتا ہے۔ آخر میں ایک دعا اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، یا اللہ جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، جس کے اوپر قرض ہے اس کا قرض ادا فرما، جس کے گھر میں پریشانی ہے وہاں سکون عطا فرما، جس کے گھر میں بیماری ہے شفا عطا فرما۔ ہمیں حلال کمائی سے بچا، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے چھوٹے رزق میں بھی برکت عطا فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، ہمیں فجر کی نماز کا پابند بنا، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، اور ہمارے گھروں کو ایمان، سکون، محبت اور حلال رزق کی برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔